تھوڑا تھوڑا سا اور آپ حضرات آپ بھی تشریف لے آئیے قریب، آپ جو بیٹھے ہیں دور چلے آئیے، چلے آئیے، آ جائیں گے دوسرے لوگ بھی۔ برائے تائید حضرت زہرا صلوات اللہ السلام علیہ بلندتر صلوات۔ برائے تائید حضرت ام البنین صلوات اللہ السلام علیہ۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ذیشان حیدر صاحب ابن ظہیر حسین صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم المحمد صلوات۔ اللہم لعن اول ظالم ظلمک محمد وآل محمد وآخر تاب علی له ذلك، اللہم لعن اصحاب التي حاربت الحسین وشایات وبایات وتابات علی قتلہ، اللہم عنہم جمیعا، ثم اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی اہدنا الصراط المستقیم، صلوات بابا۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، مسلمان دن میں کم سے کم 5 وقت حالت نماز میں اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ دیکھیے سارا جھگڑا اسلام میں سیدھے راستے ہی کا ہے، اگر سب کے سب سیدھے راستے پر ہوتے تو اللہ جہنم کو خلقی کیوں کرتا؟ صلوات بآواز بلند۔ اب یہ ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ جس کو امت سیدھا راستہ سمجھ رہی ہے وہ سیدھا راستہ ہے، یا نبی جو سیدھا راستہ بتا رہے ہیں وہ سیدھا راستہ ہے، یا جو قرآن سیدھا راستہ بتا رہے ہیں وہ سیدھا راستہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سمجھ کا نام دین نہیں ہے، ہمارے خیال کا نام دین نہیں ہے، ہماری رائے کا نام دین نہیں ہے، ہماری فکر کا نام دین نہیں ہے، دین نام ہے حکم قرآن کا، ارشاد اہل بیت کا، صلوات بآواز بلند۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدھے راستے پر ہے کون؟ اہدنا الصراط المستقیم، معبود تو مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ ہمارے وہاں جو ترجمہ ہے مقبول احمد صاحب کا، انہیں نے اس کا ترجمہ کیا کہ سیدھے راستے پر قائم رکھ، اور جو عام مسلمان ہیں وہاں جو انہیں نے ترجمہ کیا اس آیت کا، کہ انہیں نے ترجمہ کیا کہ سیدھی راہ دکھا۔ تو دیکھیے دونوں ترجمے بالکل صحیح ہیں، ہونے کا مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آیت ایک ہے، ترجمے 2 کیسے ہو جائیں گے؟ تو میں نے کہا جب صلوات پڑھیں گے تبھی بتائیں گے بآواز بلند۔ ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں بآواز بلند۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ نبی مرسل نے جو بتایا بس وہی سیدھا راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اور جو عام مسلمان ہیں انہیں نے اس کا ترجمہ کیا کہ سیدھی راہ دکھا۔ یہاں یہ ہے کہ سیدھے راستے پر قائم رکھ، اور وہاں یہ ہے کہ سیدھی راہ دکھا۔ تو دونوں ترجمے بالکل صحیح ہیں،
جو یہ کر رہے ہیں کہ صاحب سیدھے راستے پر قائم رکھ، یہ بھی بالکل صحیح ہے، اور وہاں جو ہے کہ سیدھی راہ دکھا، وہ بھی بالکل صحیح ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس حالت میں کہہ رہے ہیں کہ سیدھی راہ دکھا؟ یعنی حالت نماز میں کہہ رہے ہیں کہ سیدھی راہ دکھا؟ آپ نے غور نہیں فرمایا بھائی، حالت نمازی میں تو کہہ رہے ہیں کہ سیدھی راہ دکھا، اس کا مطلب نماز پڑھ رہے ہیں مگر سیدھی راہ پر نہیں ہے۔ صلوات باواز بلند۔ بھئی اگر نماز سے سیدھی راہ دکھائی دیتی تو پھر یہ کہتے کیوں کہ سیدھی راہ دکھا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صراط المستقیم سے مراد کیا ہے؟ صراط المستقیم کا معنی صحیح توضیح و تشریح نبی مرسل سے بہتر کوئی بتا نہیں سکتا۔ نبی جو بتائیں گے وہ حرف آخر ہے۔ تو آئیے نبی کے دیہڑی پر چلتے ہیں اور پیغمبر کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور پیغمبر سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہ صراط المستقیم سے مراد کیا ہے؟ امت تو کچھ لے رہی ہے، جتنے فرقے اتنے خیالات، بھئی 73 فرقے ہیں، ہر آدمی نے اپنے اپنے لحاظ سے معنی اس کے کر لیے، مگر صراط المستقیم کا معنی اگر صحیح کوئی بتائے گا تو جو علم کا شہر ہے، جو وارث قرآن ہے، جن کی زبان قرآن کی زبان ہے، صلوات باواز بلند، بھئی جو وارث قرآن ہیں وہی تو بتائیں گے کہ صراط المستقیم کیا ہے۔ امت کو کیا خبر کہ صراط المستقیم کیا ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میں نے نبی مرسل سے پوچھا، حضور سے پوچھا کہ حضور آپ فرمائیں کہ صراط المستقیم کیا ہے، تو نبی مرسل کی ایک حدیث ہے جو شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جب میں نے نبی سے پوچھا کہ حضور آپ فرمائیں کہ صراط المستقیم سے مراد کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یا علی انتا صراط المستقیم، یا علی آپ کی ذات جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک وہی صراط المستقیم ہے۔ اب آپ سمجھے یہ نگاہ مرسل کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، جن کی زبان مشیت الہی کی پابند ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے، امت کا نہیں۔ صلوات باواز بلند۔ اور نبی امت نے نہیں بنایا ہے، نبی الیکشن سے نہیں بنا ہے، نبی سلیکشن سے بنا ہے۔ صلوات باواز بلند۔ تو نبی کا فیصلہ حرف آخر ہے، تو نبی نے کیا فرمایا کہ یا علی انتا صراط المستقیم، یا علی آپ کی ذات جو ہے وہی صراط المستقیم ہے۔ اب آپ سمجھے، ایک ہوتا ہے جھوٹ کا بولنا، یوں گناہ ہے گھر کے اندر، ایک مسجد کے اندر بولنا اور بڑا گناہ، ایک جامع مسجد کے اندر بولنا اس سے بڑا گناہ۔ جھوٹ ہے، مگر جو جو جگہ محترم ہوتی جائے گی عذاب میں اضافہ زیادہ ہوتا جائے گا۔ بھئی اتنی محترم جگہ اگر کوئی جھوٹ بولے تو اس کا عذاب زیادہ ہوگا کہ نہیں؟ اگر کوئی خانہ کعبہ کے اندر جھوٹ بولے تو اس کا عذاب اور زیادہ ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ یا علی انتا صراط المستقیم، یا علی آپ کی ذات جو ہے وہی صراط المستقیم ہے۔ اب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی علی علیہ السلام کی محبت رکھ کر اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے تو مسجد میں کھڑے ہو کر سچ بول رہا ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا۔ اور اگر علی کی عداوت دل میں رکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب دل پر کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے۔ صلوات باواز بلند۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، معبود تو مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو نبی مرسل کا فیصلہ ہو گیا کہ علی کی ذات وہ صراط المستقیم ہے۔ اب دیکھیے میں کہاں لے کے چل رہا ہوں، علی کی ذات جو ہے وہی صراط المستقیم، صراط المستقیم کہیں اور چاہے علی کہیں، بات ایک ہی ہے بقول پیغمبر، چاہے علی اور چاہے صراط المستقیم بات ایک ہی ہے، چونکہ نبی مرسل کا فیصلہ یا علی انتا صراط المستقیم، یا علی آپ کی ذات صراط المستقیم ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ توجہ، جب اللہ نے ابلیس کو نکالا، اللہ نے جب ابلیس کو نکالا تو ابلیس نے یہ نہیں کہا اللہ سے، جب اللہ نے ابلیس کو نکالا تو ابلیس نے یہ نہیں کہا اللہ سے کہ پروردگار میں لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دوں گا، میں لوگوں کو روزہ نہیں رکھنے دوں گا، میں لوگوں کو حج نہیں کرنے دوں گا، یہ کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ کو معلوم ہے حکم قرآن کیا ہے
جب اللہ نے ابلیس کو نکالا تو ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا کہ پروردگار میں لوگوں کو صراط المستقیم سے ہٹا دوں گا۔ یعنی کمال ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ ارے جب ہم نماز پڑھ کر ہم جا رہے ہیں جہنم میں تو اکیلے تھوڑی جائیں گے۔ صلوات بابا کے کلام، ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں بابا۔ جب ہم تجھ کو مان کر جہنم میں جا رہے ہیں تو اکیلے تو جائیں گے نہیں، کیا کہنے؟ تو مسئلہ کیا ہے بھائی؟ تو ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا کہ معبود ہم لوگوں کو صراط المستقیم سے ہٹا دیں گے۔ اب کمال تو یہ ہے کہ ابلیس کی سمجھ میں آ گیا کہ علی سے ہٹا دو، یہ پڑھیں جائیں نماز، یہ رکھے جائیں روزہ، یہ کیے جائیں حج۔ صلوات بابا سے بلند۔ یعنی اس کی سمجھ میں آ گیا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یا علی انتا صراط المستقیم، یا علی آپ کی ذات جو ہے وہی صراط المستقیم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدھے راستے پر ہے کون؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اسلام کے تو 73 فرقے ہیں، 73 فرقے اسلام کے ہیں، ہر کلمہ گو، ہر نمازی، ہر حاجی، ہر صحابی انہیں کا بس میرا دین صحیح ہے، میرا کلمہ صحیح ہے، میری نماز صحیح ہے، میرا روزہ صحیح ہے، میرا دین صحیح ہے۔ تو اس کے کہنے سے تو صحیح ہوگا نہیں۔ اے اللہ کہے کہ ہاں تمہارا دین صحیح ہے، نبی فرمائیں کہ ہاں تمہارا کلمہ صحیح ہے، امت کے کہنے سے کیا ہوتا بھائی؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کلمہ ہمارا تو پڑھ نہیں رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں نبی کا، تو نبی فیصلہ دیں گے کہ کس کا کلمہ صحیح، یا امت فیصلہ کرے گی؟ صلوات بآواز بلند۔ انہیں غنی صاحب نبی فیصلہ کریں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدھے راستے پر ہے کون؟ کیا شافعی، کیا مالکی، کیا حنفی، کیا بریلوی، کیا دیوبندی؟ اسلام میں تو 73 فرقے ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا حیدر کرار کی ولایت تک، عام جو مسلمان ہیں انہی نے کلمہ پڑھا نبی کی نبوت تک۔ پھر ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کلمے میں علی ولی اللہ کب سے بڑھایا؟ ارے کمال ہے، میرا سوال ہے کہ آپ نے کلمے سے علی ولی اللہ کب سے گھٹایا؟ آیا ہم نے بڑھایا ہے؟ آیا ہم نے بڑھایا ہے یا آپ نے گھٹایا ہے؟ تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ قاری کرے گا، مولوی کرے گا، مفتی کرے گا، قاضی کرے گا؟ انہیں کا نہیں، قرآن کرے گا۔ صلوات بآواز بلند۔ پورا قرآن آپ پڑھ لیے، ہم اپنا کلمہ دکھائی دے رہے ہیں، مسلمان اپنا کلمہ کہیں ایک آیت میں لا کے دکھا دیں قرآن میں، 6666 آیتوں میں، 114 سوروں میں، 30 پاروں میں۔ یعنی ہمارا جو کلمہ ہے وہ قرآن سے ٹیلی ہے، مگر جو مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کا کلمہ کہیں قرآن سے ٹیلی ویلی ہے ہی نہیں۔ اگر ہے تو دکھائیں، اور نہیں ہے تو کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ صلوات بآواز بلند۔ تو ہماری آواز دور تک پہنچ رہی ہے، اپنا کام بتانا ہے، منوانا نہیں۔ سبحان اللہ۔ جس کو 1000 مرتبہ غرض ہو وہ علی ولی اللہ کہے، جس کو 1000 مرتبہ غرض ہو وہ ماتم حسین کرے۔ صلوات بآواز بلند۔ آج ہم سے کہتے ہیں دیکھیے وہ ماتم حسین نہیں کرتے، وہ علی ولی اللہ نہیں کرتے۔ ارے بھیا کیسے کہیں گے؟ وہ علی ولی اللہ نہیں کہتے، وہ ماتم حسین نہیں کرتے، تو کمال ہے وہ کیسے کہیں گے؟ چونکہ بنجر زمین پر کھیتی ہوتی ہی نہیں ہے۔ صلوات بآواز بلند۔ جو زمین بنجر ہے اس پر کھیتی نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر بنجر زمین کا حشر کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ آخرت میں تو جو کچھ ہوگا وہ ہوگا، اس دنیا میں بنجر زمین کا کیا حشر ہوتا ہے؟ بنجر زمین سے مراد وہی لوگ ہیں کہ جو دل حیدر کرار کی ولا سے خالی ہے۔ بنجر زمین سے مراد وہی لوگ ہیں کہ جس دل میں علی ولی اللہ نہیں۔ انہیں کہا اس کے لیے کون سی روایت؟ میں نے کہا روایت نہیں، آیت ہے۔ صلوات بآواز بلند۔ انہیں کہا آیت ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے کا آیت کہاں پر؟ میں نے کہا قرآن میں جا کے دیکھیں، سورہ کا نام ہے سورہ یاسین،
جو قرآن کا دل کہلاتا ہے۔ سورہ نمبر 36 سورہ یاسین، اس کے اندر اللہ نے فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے میرے نبی، یہ آپ کے لیے برابر ہے، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے، یعنی یہ زمینی بنجر ہے۔ صلوات بآواز بلند، یہ زمین ہی بنجر ہے، یہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے۔ اب جو زمین بنجر ہے اس کا اس دنیا میں کیا حشر ہوتا ہے؟ آخرت میں تو جو کچھ ہوگا وہ ہوگا، اس دنیا میں ان کا صاحب دنیا میں نے کہا جی ہاں، جیسے مثال کے طور پر کسان نے بڑی گڑائی کی، لاکھ زمین پر پانی بھی ڈالا، سب کچھ کیا، مگر دانہ بھی ڈالا، مگر زمین جو ہے وہ اپنے سینے میں اس کو قبول نہیں کر رہی ہے، دانے کو، وہ زمین بنجر ہو گئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دانہ قبول نہ کرے اپنے سینے میں وہ ہے زمین بنجر۔ تو اب کیا کیا جائے گا بھائی بنجر زمین کا؟ انہیں کہا بھائی اس کا صرف ایک ہی کام ہے۔ انہیں کہا وہ کیا کام؟ انہیں کہا اس کو بھٹے والوں کے حوالے کر دو۔ پہلے تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا گمے کی شکل میں، پھر آگ میں تپایا جائے گا۔ صلوات بآواز بلند، ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں بآواز۔ اب آپ سمجھے کہ بنجر زمین کا یہ حشر ہوتا ہے یہاں۔ تو جو دل حیدر کرار کی ولا سے خالی ہے وہ اپنا ٹھکانہ خود ڈھونڈے بھائی۔ آج طرح طرح کی باتیں جو ہم سے کی جاتی ہیں، دیکھیے سوالات تو بہت تیرے ہیں اور جواب بھی کب سے دیے جا رہے ہیں، مگر مسئلہ یہ کہ کیا کسی پر اثر ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو غرض کہ میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سیدھے راستے پر کون ہے؟ اسلام میں 73 فرقے ہیں، ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ بس ہم سیدھے راستے پر ہیں، مگر حالت نماز میں خود مسلمانوں نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ سیدھے راستے پر کون ہے۔ انہوں نے کہا صاحب نماز کی حالت میں نے کہا جی ہاں، حالت نماز میں خود مسلمانوں نے فیصلہ کر دیا کہ سیدھے راستے پر کون ہے۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ سمجھے نہیں؟ ارے میں نے کہا کمال ہے، آپ حضرات بھی نماز باجماعت ادا کرتے ہوں گے، جہاں پر مولوی صاحب نے سورہ حمد ختم کیا تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور جو عام مسلمان ہیں وہاں پر جہاں سورہ حمد ختم ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آمین۔ آپ کہتے ہیں الحمدللہ اور وہ کہتے ہیں، تھوڑا آپ کو بھی بولنا پڑے گا، خالی ہم ہی تھوڑی اکیلے بولیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کہا نماز جو آپ نماز با جماعت آپ نے ادا کی، مولوی صاحب نے جہاں سورہ حمد ختم کیا آپ نے کہا الحمدللہ، اور جو عام مسلمان ہیں وہاں پر جہاں سورہ حمد ختم ہوتا ہے نماز با جماعت میں انہیں کہا آمین۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حالت نماز میں خود مسلمانوں نے فیصلہ کر دیا کہ سیدھے راستے پر کون ہے۔ انہیں کہا سمجھے نہیں؟ میں نے کہا کمال ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، انہیں کہا مولانا ذرا دعا کر دیے کہ بچہ میرا امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ ایک صاحب اور میرے پاس آئے، انہوں نے کہا صاحب کیا بتائیں 50 لاکھ روپے فلاں صاحب کو دیے تھے، زمانہ ہو گیا ان سے مانگتے مگر ابھی تک کہیں سے وہ واپس روپیہ میرا دینے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، ذرا دعا کر دیے کہ میری رقم مجھ کو واپس مل جائے۔ میں نے کہا آمین۔ ایک صاحب اور میرے پاس آئے، انہوں نے کہا صاحب 25 سال ہو گئے مقدمہ لڑتے ابھی تک کچھ کامیابی نہیں مل رہی ہے، ذرا دعا کر دیے کہ میں اپنے مقدمے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں نے کہا آمین۔ ایک تھوڑے ہی عرصہ گزرا تھا کہ یہ حضرات پھر تشریف لائے، انہیں کہا مولانا بچہ میرا امتحان میں کامیاب ہو گیا، تو اب کیا کہوں گا؟ الحمدللہ۔ انہیں کہا مولانا جس پر میری رقم باقی تھی مجھ کو مل گئی تو کیا کہوں گا؟ الحمدللہ۔ انہیں کہا صاحب مولانا میں اپنے مقدمے میں کامیاب ہو گیا تو کیا کہوں گا؟ الحمدللہ۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب چیز مل جاتی ہے تو الحمدللہ کہتے ہیں، اور جب تک چیز نہ ملے آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب سیدھے راستے پر کون ہے؟ تو یہ تو حالت نماز میں مسلمانوں نے خود فیصلہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جہاں پر مولوی صاحب نے سورہ حمد ختم کیا ہمارے وہاں ہم نے کہا الحمدللہ،
اس کا مطلب جس کو راستہ سیدھا مل گیا وہ اللہ کا شکر بھیج رہا ہے، اور جس کو نہیں ملا وہ آمین کی رٹ لگائے ہوئے ہے۔ صلوات بآواز بلند، ایک صلوات اور ارشاد فرمائیں بآواز بلند۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی سمجھے کہ صحیح دین کیا ہے، صحیح اسلام کیا ہے، صحیح مذہب کیا ہے، صحیح کلمہ کیا ہے، صحیح نماز کیا ہے۔ نماز پڑھنا کمال تھوڑی ہے، صحیح نماز پڑھ رہے ہیں یہ کمال ہے، روزہ رکھنا کمال نہیں ہے، صحیح وقت پر روزہ کھل رہا ہے یہ کمال ہے۔ اور رہا یہ کہ بغیر اہل بیت اطہار کے اگر آدمی یہ سمجھ لے کہ بس ہم نے تو اللہ کو ایک مان لیا، اب تو ہم کو جنت میں جانا ہی جانا ہے، ہم نے اس کے آگے سر جھکایا اب تو ہم کو جنت میں جانا ہی جانا ہے، ایک بھی ایسے داخل جنت نہیں ہو سکتا۔ ہونے کا کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کو ایک مان رہے ہیں تو کیا جنت میں نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا قطعی نہیں۔ انہیں کہا ہم نے اس کے آگے سر جھکایا تو کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا قطعی نہیں۔ انہیں کہا صاحب ہم نے اس کی تعریف کی، توصیف کی تو کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا قطعی نہیں۔ اگر اللہ کسی ایسے کو ایک کو بھی داخل جنت کر دے تو سب سے پہلے ابلیس آئے گا کہ پروردگار میں نے تجھے ایک مانا، تیرے آگے سر جھکایا، تم مجھے کیوں جہنم میں ڈالا، اس کو کیوں جنت میں ڈال دیا؟ صلوات بآواز بلند۔ اور رہا یہ کہ بغیر یعنی یوں کہنا کہ صاحب ایسا ہے کہ بس دیکھیے مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کے آگے سر جھکانا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ سر کے ساتھ ساتھ دل بھی جھکے تب تو بات بھی ہے بھائی، یہ نہیں کہ دل کہیں اور ہے اور زبان کہیں اور ہے۔ اچھا اللہ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ دل کی حالت کیا ہے بھائی؟ انہیں کہا بس ہم کو جو کچھ مانگنا ہے وہ ہم اللہ سے مانگیں گے۔ تو میں نے کہا جو کچھ جس کو مانگنا ہے وہ اللہ سے اگر مانگنے اسی پر تیار ہے تو میری ایک رائے اور ہے اس کے لیے۔ انہیں کہا دیکھیے ہم تو وسیلے کے قائل ہی نہیں ہیں، جبکہ وسیلے کے لیے حکم قرآن ہے۔ پارہ نمبر 6 سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ میں جا کے دیکھیے گا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ، اے صاحبان ایمان اللہ کو پکارو تو وسیلے سے پکارو۔ ارے کمال ہے، ہم تو عاجز ہیں، وہ ہے قادر۔ ارے اللہ کہے گا نہیں کہ میں نے تو تم تک 1,24,000 نبیوں کا وسیلہ بھیجا اور تم بغیر وسیلے کے ہم تک آنے کی کوشش کر رہے ہو۔ صلوات بآواز بلند۔ اور جو وسیلے کا قائل نہیں تو اس کو تو اپنے گھر کے اندر لائٹ جو ہے وہ لینا ہی نہیں چاہیے۔ ہونے کا کیا مطلب؟ لائٹ نہیں لینا چاہیے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا جو راڈ روشن ہے یہ لائن کہاں سے آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا صاحب پاور ہاؤس سے آ رہی ہے۔ ارے میں نے کہا پاور ہاؤس سے تو آ رہی ہے مگر کیا ڈائریکٹ آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں صاحب ڈائریکٹ تو نہیں آ رہی ہے، بیچ میں ایک ہے اس کا نام ہے ٹرانسفارمر، اس کا کام یہ ہے کہ پاور ہاؤس سے لائن لے اور جیسی یہاں ہے ضرورت ویسی سپلائی کرے۔ ٹرانسفارمر کا کام یہ ہے۔ مگر اگر حافظ جی اس بات پر اڑ جائیں کہ دیکھیے صاحب ایسا ہے کہ ہم اپنے گھر کی لائن تو لیں گے مگر ڈائریکٹ لیں گے پاور ہاؤس سے، تو پھر لے کے دیکھ لیں بھائی کہ چھوٹے سے بلب میں اتنی طاقت نہیں کہ ڈائریکٹ بورڈ کو برداشت کر سکے، یہ پھٹ جائے گا، یہ خراب ہو جائے گا۔ ارے کمال ہے۔ اب آپ سمجھے ہم نے جو قرآن پڑھا ہماری آنکھوں کا نور باقی رہا، بہت سے لوگوں نے قرآن پڑھا جو نور تھا وہ بھی چلا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں نور باقی کیوں ہے اور وہاں نور جا کیوں رہا ہے؟ چونکہ ہم نے جو قرآن پڑھا وہ غدیر کا ٹرانسفارمر رکھ کا پڑھا۔ بابا کے بلا تو مسئلہ تو یہی ہے
کہ آنکھیں سلامت اگر رکھنا ہے تو اقرار غدیر کرنا ہوگا، تب قرآن کی تلاوت کرو، تب قرآن فائدہ پہنچائے گا۔ انہوں نے کہا یہ تو آپ نے اپنی طرف سے پڑھ دیا، کیا اس کے لیے بھی کوئی آیت ہے؟ میں نے کہا جی ہاں آیت بھی ہے۔ کہنے کا آیت کہاں پر؟ میں نے کہا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا اس کے اندر کیا حکم ہے؟ میں نے کہا اللہ نے بالکل واضح طور پر یہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن جو میں نے نازل کیا، یہ قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ کس کے لیے؟ للمؤمنین، للمسلمین نہیں ہے، یعنی کلمہ پڑھاؤ بس مسلمان ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ اور مومن ہو سکتا ہی نہیں جب تک حیدر کرار کی ولا کا اقرار نہ کرے۔ صلوات بآواز بلند۔ کیا کہنے ہوئے بابا؟ اپنا کام بتانا ہے، منوانا نہیں۔ آگے آدمی کو اختیار ہے کہ جو چاہے کرے، چونکہ مسئلہ کیا ہے بھائی؟ ہم نے بتا دیا کہ دیکھیے قرآن فائدہ مند ہے تو، مگر اہل بیت کی ولا کے ساتھ، بغیر اہل بیت اطہار کے کوئی راستہ نکلنے والا نہیں ہے۔ آخر آدمی یہ سمجھے کہ بس ہم اپنے اعمال کی بنا پر، ہر عمل کمال تو یہ ہے ہم کیا آپ کیا بھائی؟ سامنے کی ایک بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، عالم اسلام میں جتنے بھی مسلمان ہیں آپ سب سے قرآن اٹھوا کے یہ پوچھئے کہ بھیا ایسا ہے کہ تم کو جو تم نے آج نماز پڑھی ہے کیا یہ بالکل خضوع خشوع کے ساتھ پڑھی ہے، یہ تمہاری شفاعت کرا دے گی؟ کوئی نہیں کہہ پائے گا، چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو اپنی ایک رکعت پر یقین نہیں ہے۔ اب یہ اللہ قبول کر لے تو اس کا احسان ہے بھائی۔ اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے آپ قرآن ہاتھ میں دے کر پوچھئے کہ نبی کی ایک رکعت پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ نبی کی 63 سال کی حیات میں جتنی نمازیں پڑھیں وہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، ہے کہ نہیں؟ نبی نے جتنے روزے رکھے وہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں کہ نہیں؟ انہیں کہا جی ہاں، ساری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نبی کی، اور سارے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں نبی کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کا ہر عمل، یعنی ہر نماز، ہر رکعت، ہر روزہ صحیح ہے کہ نہیں؟ انہیں کہا جی ہاں صحیح ہے۔ میں نے کہا پھر فیصلہ کیے، نبی کا ہر روزہ صحیح ہے کہ نہیں؟ انہیں کہا جی ہاں۔ میں نے کہا نبی کی ہر نماز صحیح ہے کہ نہیں؟ انہیں کہا جی ہاں۔ میں نے کہا سوچ سمجھ لیا، ارے ان کا کیسی باتیں کر رہے ہیں، نبی کی ہر نماز صحیح، نبی کا ہر روزہ صحیح۔ تو میں نے کہا اب آئیے صحیح کے لیے حکم قرآن کیا ہے؟ جو صحیح نماز ہے، صحیح روزہ ہے، اس کے لیے حکم قرآن کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کے لیے حکم قرآن؟ میں نے کہا جی ہاں، پارہ نمبر 6 کے اندر سورہ 5 آیت نمبر 67، سورہ کا نام ہے سورہ مائدہ۔ اللہ نے صحیح عمل کے لیے فرمایا قرآن پاک میں، نبی مرسل کا جو صحیح عمل ہے اللہ اس کے لیے فرما رہا ہے کہ وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے نبی اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، آپ نے تو گویا کوئی کام نبوت کا انجام نہیں دیا۔ تو بھیا کہاں بیٹھے ہیں؟ جب اللہ صحیح کو غلط کہہ رہا ہے بغیر غدیر کے، تو یہ امت کا غلط لے کر کیا کرے گا بغیر غدیر؟ صلوات بآواز بلند۔ اللہم صلی علی۔ ارے جب اس کو صحیح نہیں چاہیے بغیر غدیر کے تو یہ امت کا غلط کیسے لے لے گا بغیر غدیر؟ ہیں؟ ارے رات کو لیٹ کر سوچئے گا، جو بات میں نے یہاں بیت الحزن میں عرض کی ہے آپ حضرات کے سامنے، نجف اشرف کی علماء تک اس سے انکار نہیں کر سکتے، چونکہ مسئلہ کیا ہے کہ قدرت کا یہ فیصلہ ہے، آئی ایم باقر مشدی، میرا فیصلہ نہیں ہے۔ اور میں نے حوالہ دیا کہ قرآن پاک پارہ 6 سورہ 5 آیت نمبر 67 جا کر دیکھیے، نہ ملے تو آپ کو ہم دکھانے پر تیار ہیں۔ آج ہوتا کیا ہے، ان کا صاحب کلمہ ہم نے پڑھا، نبی ہمارے، روزہ ہم نے رکھا، نبی ہم سب کے، حج ہم نے کیا، نبی ہم سب کے۔ ارے کمال ہے، سارے کے سارے امتی یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہم سب کے، ہم نے نماز پڑھی، نبی ہم سب کے، روزہ ہم نے رکھا، نبی ہم سب کے۔ سبحان اللہ،
کلمہ ہم نے پڑھا، نبی ہم سب کے، نبی یہ کہیں کہ میں تم سب کا ہوں، امت کے کہنے سے کیا ہوتا؟ اللہ روز حشر نبی کی سنے گا یا امتی کی سنے گا؟ انہیں کہا صاحب اللہ تو نبی کی سنے گا، تو سارے کے سارے امتی کہہ رہے ہیں کہ نبی ہم سب کے، نبی ہم سب کے، مگر نبی نے یہ بات دن میں فرمائی، رات میں نہیں، دن میں، کہ میں تم سب کا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور کلمہ گو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ نبی ہم سب کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا کہنے؟ کلمہ گو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہم سب کے ہیں، اور نبی نے یہ بات دن میں فرمائی کہ میں تم سب کا نہیں ہوں، میں تم سب کا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور امتی یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہم سب کے ہیں۔ ارے میں نے کہا کمال ہے، جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، میں یہ کہوں کہ اس مجمع میں جس کو میں چاہتا ہوں، اس کا مطلب سب کو نہیں ہے؟ ارے کمال ہے۔ میدان غدیر میں نبی نے کیا فرمایا کہ من کنتو مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں۔ نبی نے یہ کب کہا کہ میں تم سب کا مولا ہوں؟ صلوات باواز بلند۔ نبی نے فرمایا جس کا میں اس کے علی، نہ میں سب کا ہوں نہ علی سب کے ہیں۔ بس ایک آخری بات، سبحان اللہ، نہ میں تم سب کا ہوں نہ علی تم سب کے ہیں، جس کا میں ہوں اس کے علی، نہ میں سب کا نہ علی سب کے۔ اب کمال تو یہ ہے، وار مسلمان، قرآن نازل ہوا ہے رات میں اور غدیر کا اعلان ہوا ہے دن میں۔ ہائے ہائے، ہم نے تو یہ سنا کہ صاحب یہ 80 سال کے ہیں، ان کو رات میں نہیں دکھائی دیتا، یہ 90 سال کے ہیں، ان کو رات میں نہیں دکھائی دیتا، مگر دشمن غدیر وہ ہے جسے دن میں نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ صلوات باواز بلند۔ پورا دین مصطفیٰ جو ہے وہ حیدر کرار کی ولایت پر ٹکا ہوا ہے۔ میرے ذہن میں آیتوں کی قطاریں ہیں، مگر دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہوتا کیا ہے کہ آج میں نے سرکار امیر المومنین کے فضائل، ان کے مناقب بیان کیے، کچھ بھی ہم نے فضیلت بیان کی، انہیں کہا اس میں علی کا کون سا کمال ہے، یہ تو آغوش محمد کا اثر ہے، چونکہ آغوش محمد میں تربیت پائی تھی پیغمبر کی آغوش میں تربیت پائی تھی علی نے، لہٰذا آغوش محمد کا اثر ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو خیبر فتح کیا ہے، انہیں کہا اس میں علی کا کمال نہیں، آغوش محمد کا اثر ہے۔ میں نے کہا یہ حنین، جنگ حنین، انہیں کہا اس میں علی کا کمال نہیں، آغوش محمد کا اثر ہے۔ جو ہم بیان کرتے رہے ادھر سے یہی جواب آتا رہا کہ یہ آغوش محمد کا اثر ہے، آغوش محمد کا اثر ہے۔ سبحان اللہ۔ سورج پلٹایا، انہیں کہا اس میں علی کا کمال نہیں، آغوش محمد کا اثر ہے۔ تو میں نے کہا اپنی بات پر بھیا قائم رہنا۔ سبحان اللہ، کہ آغوش محمد کا اثر ہے۔ تو میں نے کہا اب جو سبحان اللہ نبی کے اشارے سے جو چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، اس میں محمد کا کمال نہیں، ابھی سمجھے نہیں۔ سبحان اللہ۔ محمد کے ہاتھ پر جو سنگریزے تلاوت کر رہے ہیں، اس میں محمد کا کمال نہیں، جس آغوش میں محمد نے تربیت پائی ہے، آغوش ابو طالب، اس کا اثر ہے۔ صلوات باواز بلند۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی سمجھے۔ اب رہی بات کفر کی، آئی ایم باقر مشدی، ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں قرآن سے کہ بڑا کافر کون ہے۔ انہوں نے کہا صاحب بڑا کافر کیا، چھوٹا بڑے؟ میں نے کہا جی ہاں بڑا کافر۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑا کافر کون ہے بھائی؟ سبحان اللہ۔ جس وقت جناب نوح کے طوفان نے زور کیا تو نوح کا بیٹا جو تھا وہ پہاڑ پر بھاگا۔ سبحان اللہ۔ جب پہاڑ پر بھاگا تو جناب نوح نے جو فرمایا وہ آج قرآن کے دامن میں محفوظ ہے۔ جناب نوح نے کیا فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا مَعَ الْكَافِرِينَ، اے بیٹا کافروں میں سے نہ ہو۔
اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو نبی کو چھوڑ کر پہاڑ پر بھاگے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو نبی کو چھوڑ کر پہاڑ پر بھاگے وہ کون؟ وہ ہے کافر۔ تو میں نے کہا نوح بڑے نبی ہیں یا محمد مصطفیٰ بڑے نبی ہیں؟ سبحان اللہ، انہوں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں، محمد نبیوں کے نبی ہیں، محمد سردار انبیاء ہیں، وہ تاجدار انبیاء ہیں، نوح ہیں چھوٹے نبی، محمد ہیں بڑے نبی۔ تو میں نے کہا کمال ہے، جو چھوٹے نبی کو چھوڑ کر پہاڑ پر بھاگے وہ چھوٹا کافر، اور جو بڑے نبی کو چھوڑ کر پہاڑ پر بھاگ جائے وہ ہے بڑا کافر۔ صلوات باواز بلند۔ بس تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج عالم اسلام میں جتنے بھی لوگ ہیں، اگر وہ سب کے سب اس پر اتفاق کرتے کہ نبی جس کو منوائیں گے ہم اس کو مانیں گے، اللہ جس کو منوائے گا ہم اس کو مان لیں گے، تو آج سب کا دین ایک ہوتا، سب کا مذہب ایک ہوتا، سب کا کلمہ ایک ہوتا۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ نوحہ، یہ ماتم، یہ مجلسیں، یہی ہماری شفاعت کا ذریعہ ہے۔ کیوں جناب؟ اور ذکر حسین سے کسی کا تقابل نہیں کیا جا سکتا، چونکہ یہ جو ذکر حسین ہوتا ہے، ہم آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر ہم کو اپنے بارے میں پتہ ہے کہ ہم 2 رکعت نماز ایسی نہیں پڑھ سکتے جس میں کوئی خیال نہ آنے پائے، مگر ہم نے 2 گھنٹے کی مجلسیں ملک میں بھی ملک کے باہر بھی پڑھی ہیں، کوئی خیال نہیں آتا۔ تو اس میں میری خوبی نہیں ہے، مگر یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو آنسو نام حسین پر گرتا ہے اس کا کسی بھی عبادت سے تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ تو کہ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں جناب؟ امام علی مقام سرکار سید الشہداء کا نام نامی ہم نے لیا، آپ بے چین اور بے قرار ہو گئے۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ کچھ لوگ باقاعدہ طریقے سے رونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ کیوں جناب؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب میت کسی کی جازی ہے، روڈ سے جنازہ کسی کا جاتا ہے، تو جتنے جنازے میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں سب کے سب نہیں روتے ہیں، 2 یا 1 آدمی اس میں ایسا ہوتے ہیں کہ جو بے ساختہ گریہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ سب کیوں نہیں رو رہے ہیں اور یہی 2 کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ نے غور نہیں فرمایا، یہ ان کی ماں تھیں، یہ ان کے باپ تھے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے سے جو رشتہ قریب ہوتا ہے اتنا ہی دل پر اثر ہوتا ہے۔ کیوں جناب؟ میں نے کہا حسین، اللہ اکبر، میں نے کہا حسین، بس آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ امام علی مقام سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، کیوں جناب؟ یہ آنسو جو نام حسین پر گرتا ہے اس کا کسی بھی عبادت سے تقابل نہیں۔ ہم نے نماز پڑھی، ملک اس کو لے گیا، روزہ ہم نے رکھا، ملک اس کو لے گیا، حج ہم نے کیا، ملک اس کو لے گیا، مگر جو آنسو نام حسین پر گرتا ہے، کیوں جناب؟ یہ ملک جتنے بھی ہیں سب اہل بیت کے در کے نوکر ہیں، مگر جو آنسو نام حسین پر گرتا ہے اسے کوئی ملک نہیں بلکہ جنت کی مالکہ حضرت زہرا تشریف لاتی ہیں، فرماتی میرے لال پر رونے والوں تم اس پر رو رہے ہو جس کو ظالموں نے کربلا کی وادی میں وہ رلا رلا کر شہید کیا۔ اے میرے حسین کے چاہنے والوں، اللہ اکبر، امام علی مقام یکا و تنا کربلا کی وادی میں آواز بلند کر رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا الہی بحق الزہرا وابی